یہ موضوع ہر لحاظ سے خوفناک ہے اور سائنسدانوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ایلون مسک 2.0 جب نقل بنانا اور ڈیجیٹل طور پر ہمیشہ زندہ رہنا حقیقت بن جائے سال 2035 ایلون مسک آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اپنے عکس کو دیکھ رہا ہے۔ مگر یہ صرف ایک عکس نہیں ہے بلکہ ایک زندہ اور نقل کی گئی صورت ہے جو اس کی تمام یادداشتوں اور خیالات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ نقل بنانے اور نیورلنک ٹیکنالوجی کے امتزاج کے نتیجے میں ہمارے پاس اب ایک اصلی ایلون مسک اور ایک نقل کیا ہوا ایلون مسک ہے، اور دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی حقیقی ہے۔ یہ منظر جو بظاہر کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتا ہے، آج کی حقیقت کے قریب تر ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ نقل بنانا، بھیڑ ڈولی سے لے کر انسانوں کی نقل بنانے تک 1996 بھیڑ او ڈولی او نقل بنانے کا دروازہ کھولتی ہے۔ 2003 پرومیٹیا پہلا نقل کیا ہوا گھوڑا آزادانہ طور پر دوڑتا ہے۔ 2018 چینی سائنسدان 2 بندروں کی کامیاب نقل تیار کرتے ہیں، انسان سے صرف ایک قدم دور۔ 2022 ایک نر چوہے کی جلد سے نقل بنائی گئی، نقل بنانے کی دنیا میں انقلاب۔ نیورلنک جب دماغ اور مشین ایک ہو جائیں۔ 2021 ایک بندر صرف اپنی سوچ سے پونگ کھیلتا ہے، دنیا نیورلنک کی طاقت کا مشاہدہ کرتی ہے۔ 2023 FDA انسانی تجربات کی منظوری دیتا ہے، انسانیت ایک انقلاب کے دہانے پر کھڑی ہے۔ جنوری 2024 پہلا انسان اپنے خیالات کے ذریعے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے، خیالات حقیقت بن جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ ان دونوں ٹیکنالوجیوں کا ملاپ ہو جائے۔ مسک صرف جسمانی طور پر اپنی نقل نہیں بناتا بلکہ اپنی عقل کی تمام تر معلومات بھی نیورلنک کے ذریعے اپنی نئی نقل میں منتقل کر دیتا ہے۔ نتیجہ ایلون مسک کی 2 ایک جیسی نقلیں، دونوں یہی یقین رکھتی ہیں کہ وہی اصل ہے۔ چند اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کا مالک کون ہے؟ اصلی نقل اب بنائی گئی نقل؟ کیا دونوں کو مسک کی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے؟ اگر ان میں سے کوئی جرم کرے تو کیا دوسرے کو سزا دی جائے گی؟ اگر اصل مسک مر جائے تو کیا نقل اس کی زندگی کو ایسے جاری رکھے گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ سماجی اثرات حیرت انگیز ہیں۔ سپر انسانوں کی ایک نئی طبقہ جو نقل کے ذریعے تیار کی گئی اور ٹیکنالوجی سے لیس ہو۔ موت کا تصور چیلنج ہو جاتا ہے، کیا ہمیشہ کی زندگی کا خواب اب صرف امیروں کے لیے ایک انتخاب بن جائے گا؟ ایک عالمی شناختی بحران، ایسے دنیا میں اب ہونے کا کیا مطلب ہے جہاں ہر جگہ یکساں نقلیں موجود ہوں؟ اخلاقی اور قانونی چیلنجز بہت بڑے ہیں۔ اس دور میں خیالات کی رازداری کی حفاظت کیسے کی جائے جب دماغ کو پڑھا جا سکے؟ کیا یہ ترقی امیروں اور غریبوں کے درمیان ناقابل واپسی فرق پیدا کرے گی؟ نقل بنانے کی دنیا میں ملکیت اور ذمہ داری کے مسائل کو قانونی نظام کیسے حل کرے گا؟ ہم ایک نئے دور کے کنارے پر کھڑے ہیں جو انسان ہونے کے معنی کو اثر نو بیان کر سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہے، وہی ہمارے معاشرتی ڈھانچے اور خود کے سمجھنے کے طریقے کو بھی پارا پارا کرنے کی صلاحیت رکھتی۔ اور سب سے اہم سوال، اگر آپ کو خود کو نقل بنانے اور اپنے شعور کو منتقل کرنے کا موقع دیا جائے تو کیا آپ یہ کریں گے؟ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا آپ ہی رہیں گے؟ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ اینڈ ٹریکرز کو فالو کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔